الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. یہ اگلے کئی ابواب سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کسی آنے والے کے لیے کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جاوے تو اس کا کیا حکم ہے. اس کی جو مختلف شکلیں تھیں اور ہر ایک کا حکم وہ بتلا دیا گیا تھا. اسی سلسلے میں یہاں ایک باب آخری باب ہے اس سلسلے کا قائم کیا ہے. باب قیام الرجل للرجل القائم، کہ کوئی آدمی بیٹھا ہو، بیٹھے ہوئے کے لیے آدمی کھڑا رہے. وہ جو شکلیں بتلائی تھی ان میں وہاں بتلا دیا گیا تھا کہ اجمیوں کے یہاں اس زمانے میں دستور یہ تھا حکمرانوں کے دربار کا کہ حکمران جو ہوتا تھا وہ تو بیٹھا ہوا رہتا تھا اور باقی عوام جو دربار میں موجود ہوا کرتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، اور اسی کو منع کیا گیا ہے. اس کے ممنوع ہونے پر سب کا اتفاق ہے. اسی عنوان پر یہ ایک روایت لا رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے. فصلینا وراءہ وہو قائد، ہم نے آپ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے اپنی بیماری کی وجہ سے نماز پڑھا رہے تھے. وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکبیر کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یعنی
بیماری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز ہلکی تھی اور تمام مصلیوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا مکبر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ فالتفت الینا فرانا قیاما، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں۔ فاشار الینا فقعد، تو ہم کو کھڑا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو حضرت جابر فرماتے کہ ہم بیٹھ گئے۔ فصلینا بصلاتہ طول، اور وہ نماز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھ کر پڑھا رہے تھے ہم نے بھی بیٹھ کر پڑھی۔ فلما سلم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرا، تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان کنتم لتفعلوا فعل فارس والروم، قریب تھا کہ تم بھی وہی حرکت کرنے لگ جاتے، وہی کام کرتے جو اہل فارس اور اہل روم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یقومون علی ملوکہم وہم قعود، کہ وہ اپنے بادشاہوں کے پاس جب حاضری دیتے ہیں تو بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جب تک دربار لگا رہتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ یہ لوگ کھڑے رہیں گے، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، حضور نے منع فرمایا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اعتموا بأئمتکم، تم نماز کے اندر اپنے امام کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ ان صلی قائما فصلوا قیاما، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِن صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو تم بیٹھ کر پڑھو۔ اور ایک مسئلہ جو اصل اگلے ابواب سے چل رہا تھا وہ تو بتلا دیا کہ عام مجالس کے اندر جو اجمیوں کے ہاں دستور اور رواج تھا کہ حکمران طبقہ بیٹھا رہتا تھا اور عوام جو ہوتے تھے وہ کھڑے رہتے تھے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں، اور اس کا حکم جیسا کہ میں شروع میں بتلا چکا کہ اس کے ممنوع ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یہ شکل قیام کی کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو یہاں آ گیا کہ بھئی بیماری کی وجہ سے امام کھڑا نہیں رہ سکتا، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہا ہے لیکن رکوع سجدہ کر کے، تو اس صورت کے اندر اگر مقتدی اس کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھیں تو یہ مسئلہ حضرات ائمہ مجتہدین کی یہاں مختلف فی ہے کہ یعنی ان حضرات کے یہاں اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ امام اگر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے لیکن رکوع سجدہ کرتے ہوئے، تو لوگ بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، کھڑے نہیں رہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک لوگ جو قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے رہیں گے، امام بیٹھ کر پڑھائے گا رکوع سجدے کے ساتھ۔ اب یہاں جس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے متعلق ہے روایتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھانے کا جو واقعہ ہے وہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کے جانور سے گر گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا گھٹنا جو ہے وہ ہٹ گیا تھا اور موچ آ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کھڑے رہ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس بیماری کے زمانے کا واقعہ یہ جو یہاں بیان کیا گیا وہ اسی زمانے کا ہے کہ حضرات صحابہ پہنچ گئے تھے اور جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اشارہ کر کے بٹھا دیا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری ہے مرض الوفات، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس میں ایک نماز میں ایسا ہوا کہ ویسے حضرت بیماری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز فرما دیا تھا۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، اسی زمانے میں، اسی دوران، اسی بیماری میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ خفت محسوس کی، طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا، تو آپ پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرا چکے تھے اور قرات شروع کر چکے تھے، رکعت نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی جو ہے بائیں جانب آپ بیٹھ گئے اور آپ نے جہاں سے ان کی قرات شروع کی وہاں سے آگے پڑھانا شروع کیا، گویا امامت آپ نے شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پیچھے تک پہنچاتے تھے۔ یہ واقعہ مرض الوفات میں پیش آیا، اس میں حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز ادا کی تھی وہ کھڑے رہ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع صحیح بخاری میں جہاں جہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی اس امامت کا، وہاں ہر جگہ وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں جو آخری ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا، تو آپ کا آخری عمل یہی تھا، اس لیے اس پر عمل کریں گے۔ بہرحال وہ تو ایک مسئلے کی حیثیت تھی، لیکن یہاں جو اصل چیز جس پر وہ متنبع کرنا چاہتے ہیں وہ بتلا دی گئی کہ یہ شکل درست نہیں ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھے رہے اور جو دوسرے ہیں وہ ماتحت والے کھڑے رہے، پوری مجلس اس طرح گزرے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ باب اذا تصاب فلیضع یدہ علی فیہ، کسی کو اگر جمائی آوے تو اس صورت کے اندر جمائی کی وجہ سے جو منہ کھل جاتا ہے تو یا تو کوشش یہ کرے کہ منہ کھلنے کی نوبت ہی نہ آئے، کہیں منہ بند رکھنے کی کوشش کرے۔ ویسے فقہاء نے اس کی ایک تدبیر بتلائی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، یہ تصور کریں گے تو اس کی وجہ سے جمائی رک جائے گی، بڑا اس کو روکنے کے لیے جو ہے تدبیر کرے، منہ کھلنے ہی نہ پاوے، اور اگر منہ بے قابو ہو کر کھل رہا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، کپڑا رکھ دے، کپڑے اور ہاتھ سے منہ کو ڈھانپ دے، یہی تعلیم دی گئی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سہیل عن ابن ابی سعید عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تصاب احدکم فلیضع یدہ بفیہ فإن الشیطان یدخل فیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آوے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ دے، یعنی منہ کو ڈھانپ دے، ایسے کھلا نہ چھوڑ دے، اس لیے کہ شیطان جب وہ کسی کو جمائی آتی ہے اور منہ کھولتا ہے تو شیطان اس میں گھس جاتا ہے، اور اس کے اس منہ کے کھلنے پر شیطان جو ہے اس کے ساتھ تمسخر کا اور استہزاء کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کو ایسا کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ہلال بن یصاف عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قال اذا تصاب فلیضع یدہ علی فیہ فانما هو من الشیطان۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر، یعنی ان کا ارشاد نقل کیا، اوپر یہی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث مرفوع کی شکل میں آ گئی،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جمائی آوے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اس لیے کہ یہ جمائی جو ہے وہ شیطان کے اثر سے آتی ہے۔ پہلے بھی بتلا دیا تھا، چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف رحمان کی اس سے، اور جمائی کے متعلق جو آدمی زیادہ کھا لے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں کسل مندی پیدا ہوتی ہے اور اسی کا اثر جمائی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، گویا جمائی کے آنے کے اسباب شیطان کی طرف سے وجود میں لائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شیطان کا اثر قرار دیا گیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سہیل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث ابي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصاب احدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل۔ یہ سہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو سنا کہ وہ میرے ابا کو یہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے ابا کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو جمائی آوے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، منہ کو بند کر دے، اس لیے کہ شیطان اس میں داخل ہوتا ہے، اس کو داخل ہونے کا موقع نہ دے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني سہیل قال حدثني عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تصاب احدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخل۔ باب هل يفلي احد راس غیرہ، یہاں عنوان قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے سر سے جوئیں نکالے، ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے، ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک عن اسحاق بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فاطمته وجعلت تفلي راسه فنام ثم استيقظ يذهب۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہاں اس روایت کو انہوں نے ذرا اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں ذرا تفصیل سے آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ام حرام بنت ملحان یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوتی ہیں، قباء میں رہتی تھی، بنو نجار سے ان کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے۔ فتطعموا، جب آپ کبھی تشریف لے جاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کرتی تھی۔ وکانت تحت عبادۃ بن الصامت، وہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پہلے یہ عمر ابن قیس کے نکاح میں تھی اور ان کے ان شوہر کا جو ہے وہ شہادت ہوئی غزوہ احد میں، ان سے ان کی 2 یا 3 اولادیں تھیں۔ ان کے بعد پھر ان کا نکاح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور اخیر تک پھر انہی کے نکاح میں رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے، دوپہر کو کھانا وانا کھایا، قیلولہ بھی وہیں کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا پیش کیا اور کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیلولے کے لیے لیٹ گئے۔ اب
جہاں کھانا کھایا وہاں قیلولہ کے لیے لیٹنا، تو شرح نے لکھا ہے کہ جس کے یہاں ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے مراسم ہیں. یہ نہیں کہ جہاں بھی دوپہر کا کھانا کھاؤ وہاں بھی مطالبہ کرو کہ ہمارے قیلولے کا انتظام کیا جائے، ایسا نہیں. وہ تو اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی وجہ سے وہ آپ کے اس قیلولے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور وہ خود آپ کے وہاں قیلولہ کرنے پر خوش ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہاں زبردستی اس کے اوپر تھوپا جائے اس کو. وہاں بخاری شریف میں جہاں یہ واقعہ آتا ہے شراح نے یہ بھی لکھا ہے اور امام بخاری نے اس پر عنوان قائم کیا ہے اسی گنوں، اور وہاں اس کا شراح نے یہی حکم بتلایا ہے. خیر، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوپہر کا کھانا کھایا اور آپ لیٹ گئے وہاں قیلولے کے لیے. اور آپ جب لیٹے تو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سے، سر میں سے جوئیں تلاش کی. اور اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ تھا. تو اس موقع پر حضرات شراح میں سے بہت سے یہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ حرمت رضاعت، یعنی یہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھی. ایک رضاعت کا رشتہ بیان کیا جاتا ہے، ابن عبد البر وغیرہ اس طرف گئے ہیں، بعضوں نے کوئی نسبی رشتہ بیان کیا ہے، لیکن حافظ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ رضائی یا نسبی کوئی رشتہ نہیں تھا. تو اب یہ جو معاملہ تھا تو اس کو حافظ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات پر معمول کیا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی نے بھی الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو اسی مناسبت سے ذکر کیا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، اور آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سمندر کے اوپر سمندر میں گئے ہیں، اور وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر براجمان ہوا. وہ سمندر کی سطح پر اس طرح سفر کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ پھر مسکرا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوے کے لیے سمندر میں نکلے ہیں، سب سطح سمندر پر سوار ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شمار کر دے. تم تو پہلی جماعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں سن ہجری 27 یا 28 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شام کے دمشق کے امیر تھے، گورنر تھے، انہوں نے ایک سمندری جو ہے بیڑا تیار کیا اور ایک فوج بھیجی تھی جس نے جا کر قبرص کو فتح کیا تھا. اس فوج میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کی حیثیت سے یہ بھی اس سفر میں گئی تھی. جب اس سفر سے واپس لوٹے تو جب سمندر کے سفر ختم ہونے پر وہ نیچے آئی، باہر آئی، اور ان کے سامنے کچر پیش کیا گیا سواری کے لیے. سوار ہوئی، گری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال یہاں تو تفلی راس ہو. تو ویسے اگر کسی عورت کے ساتھ اگر کسی کا حرمت کا رشتہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، وہ اگر اس کی جوئیں تلاش کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کوئی مرد ہی تلاش کر لے تو کوئی اشکال ہی نہیں. اچھا، اب یہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
یہ جوئیں جو ہیں وہ تو عام طور پر میل کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، پسینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بابرکت پسینہ تو خوشبو مشکل سے زیادہ خوشبودار تھا، اور وہاں کوئی جو پیدا ہونے کا سوال نہیں۔ تو اس کے جواب میں بتلایا گیا ہے کہ یہ تلاش کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود آدمی کے جسم میں جو نہ ہو کسی دوسرے کی چڑھ جاتی ہے۔ بہت سی مرتبہ مجمع میں جب آدمی جاتا ہے تو دوسروں کی جو چڑھ جاتی ہے، اور کبھی یہ بالوں میں جو تلاش کرنے کے عنوان سے، نام سے بالوں میں جب انگلیاں داخل کی جاتی ہیں تو یہ بھی آدمی کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے۔ اس معنی کر کے بھی یہ انہوں نے شروع کیا۔ ایک نفل عمرہ نے ایکد نفل طواف میں بدا زندہ وقتیوں نے بدا مرحوموں نے نیت کری شکا ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی ایک عبادت کا ثواب سب کو پہنچا سکتے ہیں، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ عمرہ ہو، طواف ہو، یا کوئی سورت پڑھیں، کوئی اور عمل کریں۔ رمضان میں حرم میں وطر نماز امام صاحب پڑھی شکا ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرتے ہیں، اور ہمارے یہاں 2 رکعت کے اوپر سلام نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو مفتابی قول ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی پڑھوں۔ ویسے 2 رکعت میں نفل کے طور پر شریک ہوں اور دعا میں شریک ہوں تو بات دوسری ہے، لیکن وطر اپنے پڑھ لو۔ مجھے کبھی کبھی گیس کی تکلیف بہت رہتی ہے، بہت مرتبہ وضو کرنے کے بعد یا بہت مرتبہ نماز کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہونے والی ہے، تو اسے روک سکتے ہیں نماز کی حالت میں۔ اگر روک لیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ ہاں، جب یہ معذوری ہے، گنجائش ہے روکنے کی، اور نماز پوری کر لیں۔ یوں سنا ہے کہ کھانے کے بعد اپنی پلیٹ اٹھانا سنت ہے۔ کہاں اٹھانے کا؟ وہ پلیٹ لے کے چلا جائے، کیا اٹھانے کا مطلب کیا؟ کچن تو کسی کے یہاں دعوت میں گئے ہوں تو وہاں جا کے رکھ دے گا۔ اگر کوئی شخص 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھے تو کیا ہے، اسے نفل میں پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ فرض میں اس کو مکروہ قرار گیا ہے۔ جس طرح نماز میں اظہار فالو کرنا مکروہ ہے، کیا نماز کے باہر بھی نہیں؟ نماز کے باہر کو کر سکتے۔ فولڈ دوسری صف میں قرآن پڑھتے اور پہلی صف والوں کی پیٹھ ہوتی ہو تو وہیں بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے یا ڈھونڈ جانا چاہیے؟ ویسے اگر جگہ میں گنجائش ہے تو احتیاط برتی جائے، لیکن مسجد بھری ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، پیچھے بیٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے روکا نہیں۔ ویسے تو ایک مومن کے چہرے کی طرف پیٹھ کرنا بھی اسی طرح خلاف ادب ہے جس طرح قرآن کی طرف پیٹھ کرنا خلاف ادب ہے۔ اس کی جب اجازت دی جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے تو اس کی بھی اجازت ضرورت کی وجہ سے ہو۔ احتلام یا ہم بستری کے بعد 2 یا 4 گھنٹے کے بعد غسل کریں تو درست ہے، یا فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، جماعت فوت ہونی نہیں چاہیے، مستحب وقت سے نماز نکلنی نہیں چاہیے۔ شروع رات میں اگر احتلام ہوا، ہم بستری ہوئی اور آخری رات میں کوئی غسل کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش۔ جس طرح زیر ناف کے بال کاٹنے چاہیے، دبر کے بال بھی، جی ہاں، دبر کے حلقے کے اطراف میں جو بال ہیں وہ بھی یہی حکم رکھتے ہیں، ان کو بھی کاٹا جائے گا۔ ماہواری کی حالت میں بیوی کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھونا جائز نہیں ہے یا جائز ہے؟ ہاں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے سے بچا جائے، باقی حصے سے بوسا وسا دے سکتے ہیں، اس حصے کو چھوڑ دیں۔ تماکو کھانا مکروہ تحریمی ہے؟ نہیں، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مسجد عبادت گاہ میں امام نہ ہو
اور صرف ایک حافظ صاحب ہو، لیکن حافظ صاحب نے پینٹ پہنی ہے تو حافظ صاحب فرض نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پینٹ جو ہے کسی زمانے میں جو تھا ایک مخصوص قوم کا لباس ہونے کی وجہ سے تشبہ کے پیش نظر اس کو مکروہ قرار دیا جاتا تھا. اب جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی تخصیص نہیں رہی، اس لیے پڑھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں گھر کام کے لیے ملازمہ کوثر سے صورت صرف ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آتی ہے. ان لوگوں کو کام کے لیے مقررہ تنخواہ دینے کے علاوہ الگ سے آنے جانے کے لیے کرایہ زکوٰۃ کی رقم میں سے دے سکتے ہیں. وہ تنخواہ کا حصہ نہ ہو، گنجائش ہے، لیکن اس کو تنخواہ میں بعد میں احسان کے طور پر شمار کرانا تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے. میت کو نہلاتے وقت جو چادریں استعمال ہوتی ہیں کیا انہیں دوبارہ پاک کر کے دوسری میت کو نہلانے کی دی؟ ہاں، اس میں کیا شبہ ہے. میت کے نہلانے میں استعمال کی گئی تو اب اس کو دوبارہ بالوں کو مٹکے وغیرہ بھی توڑ دیتے ہیں، دوبارہ اس کو استعمال نہیں کرتے. یہ سب کچھ غلط ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے. شب معراج ની શું ફજીલત છે? એ રાતે કેવી રીતે ઇબાદત કરવી જોઈએ, એ રીતે મજમો વધુ થવાના કારણે કોઈ આલિમનું બયાન કરાવવું કેવું, શું બયાનમાં બેસવું જોઈએ કે ઘરમાં? اب دیکھو شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہونے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں کئی سال آئے ہیں. آپ نے کہیں شب معراج کے نام سے کسی رات کی تعین کر کے اس میں خاص عبادت کا حکم دیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایسا کوئی اور صحابہ نے کیا ہو، کہیں کسی روایت میں نہیں آیا. خود معراج کا واقعہ کون سی رات میں پیش آیا، کون سے سن میں پیش آیا، اس سلسلے میں خود سیرت نگاروں میں بھی بڑا اختلاف ہے. اس لیے معراج کی رات کے نام سے کوئی خاص فضیلت کسی صحیح روایت میں آئی نہیں ہے. اس عنوان پر بڑا مجمع اور یہ تو اس کا اہتمام سلف سے ثابت نہیں. ہم نے سنا ہے کہ کانا دجال دنیا میں آ گیا ہے اور وہ امریکہ میں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب جس سے سنا ہے اس سے مزید تفصیل بتلاؤں تو پھر ہم بھی پوچھ لیں ان سے.